سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی کھلاڑیوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے تمام شعبوں میں خواتین کے قائدانہ کردار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری کل بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ حماس نے غزہ میں قید 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے۔ معروف فلم ہدایت کار پرویز رانا اور ٹیلی ویژن اور فلم کی مشہور اداکارہ روحی بانو کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ اور ملک کی سب سے بڑی میراتھن دوڑ کل اسلام آباد میں ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی کھلاڑیوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں سنوکر چیمپئن محمد آصف سے ملاقات میں کہا کہ نوجوان ایتھلیٹ دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے حال ہی میں سری لنکا میں کھیلی جانے والی سارک سنوکر چیمپئن شپ میں کامیابی پر محمد آصف کو مبارکباد دی اور انہیں 25 لاکھ روپے کا انعامی چیک پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ 3 مرتبہ عالمی ایمیچر سنوکر چیمپئن شپ اور سارک سنوکر چیمپئن شپ جیت کر محمد آصف نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جو پاکستان کے لیے باعث افتخار ہے۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ ملک میں مزید سنوکر کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے محمد آصف کے ساتھ مل کر کام کریں اور نوجوانوں میں اس کھیل کے مزید فروغ کے لیے کوششیں کی جائیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے ملک میں شرح خواندگی میں اضافے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے اڑان پاکستان منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ اس منصوبے کا مقصد پرائمری سطح پر 100% داخلوں کا ہدف پورا کرنا ہے۔ احسن اقبال نے بلوچستان پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں اسکول فرنیچر کی فراہمی اور نگرانی کا طریقہ کار مستحکم کرنے کے لیے PC-1 کی منظوری کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے تعلیم کے شعبے کی بہتری کے لیے کئی اصلاحات کرنے پر گلگت بلتستان کے اسکول کی تعلیم کے محکمے کو سراہا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ خواتین کا قائدانہ کردار ادا کرنا حوصلہ افزا بات ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں لندن یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ خواتین اب تمام شعبوں میں قیادت کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان میں خصوصاً قانونی تعلیم کا معیار بلند کرنے میں قابل قدر خدمات پر لندن یونیورسٹی کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ لندن یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے والوں نے معاشرے میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم زبردست کردار ادا کیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ایک قوم کی طاقت اس کے تعلیم یافتہ عوام ہوتے ہیں جو قانون کا احترام کرے، اپنے حقوق کا ادراک ہو اور وہ جمہوری عمل پر کاربند رہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے یتیم بچوں نے دیر اسکاؤٹس ہیڈ کوارٹرز میں فرنٹیئر کور نارتھ کے نوجوانوں اور افسران کے ساتھ ایک دن گزارا۔ اس موقع پر بچوں کے لیے ہتھیاروں کی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جہاں انہیں FC نارتھ کے زیر اہتمام ہتھیاروں اور فنی آلات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بچوں نے ہتھیاروں اور تکنیکی ڈیوائسز میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ بچوں نے دورے کا اہتمام کرنے پر فرنٹیئر کور نارتھ اور دیر اسکاؤٹس کے سینئر افسران کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں اس قسم کے دوروں کو جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پاک فوج کے تعاون سے نیلم کے دور دراز علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ دشوار گزار علاقے اور سخت موسمی حالات کے باوجود جانوائی طوابات روڈ کو بحال کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی روابط کے بارے میں وزیراعظم یوتھ پروگرام کے خصوصی نمائندے رضوان انور ورک نے کہا ہے کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور وزیراعظم نوجوانوں کی ترقی پر توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے نمائندے قاسم بخاری کو ایک انٹرویو میں کہا کہ وزیراعظم کا یوتھ پروگرام چیئرمین رانا مشہود کی فعال قیادت میں نوجوانوں کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کی آبادی کا اہم حصہ ہیں اور پروگرام 4 اہم شعبوں میں توجہ دے رہا ہے، جن میں روزگار، تعلیم، ماحولیات اور روابط شامل ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیراعظم یوتھ پروگرام سماجی روابط اور تبدیلی کے لیے کام کر رہا ہے۔
رضوان انور ورک نے کہا کہ یہ پروگرام نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کر رہا ہے اور اس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر ایک 35 سالہ شخص میں اس سال کے پہلے ایم پاکس کیس کی نشاندہی ہوئی ہے۔ صحت کے مشیر احتشام علی کے مطابق کیس کی اطلاع ملتے ہی صحت عامہ کی ٹیم ہوائی اڈے پر پہنچ گئی اور متاثرہ شخص کو پولیس سروس ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ کشمیری عوام 26 جنوری کا دن اپنی سرزمین پر بھارتی غیر قانونی قبضے اور جبر کی یاد دہانی کے طور پر مناتے ہیں۔ حماس نے غزہ میں قید 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ رہائی غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کی رہائی کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہے۔ قیدیوں کے اس تبادلے میں اسرائیلی جیلوں میں قید 200 فلسطینیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ امریکی سینٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ کے نام کی توثیق کر دی ہے۔ 44 سالہ ہیگسیتھ سابق فوجی ہیں اور انہوں نے افغانستان اور عراق کی جنگوں میں حصہ لیا ہے، جس کے بعد انہوں نے فاکس ٹیلی ویژن میں میزبان کی حیثیت سے کام کیا۔ ٹیلی ویژن اور فلم کی معروف اداکارہ روحی بانو کی آج 6ٹھی برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 10 اگست 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ روحی بانو پاکستان ٹیلی ویژن کے یادگار ڈراموں کرن کہانی، زرد گلاب اور دروازہ میں اپنے کرداروں سے مشہور ہوئیں۔ انہیں 1981 میں تمغہ حسن کارکردگی کا اعزاز دیا گیا۔ انہوں نے دیگر کئی اعزازات بھی حاصل کیے، جن میں نگار ایوارڈ، گریجویٹ ایوارڈ اور لکس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ قابل ذکر ہیں۔ وہ 2019 میں آج کے روز استنبول میں انتقال کر گئیں۔ معروف فلمی ہدایت کار پرویز رانا کی آج 8ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کا شمار ملک کے بہترین فلمی ہدایت کاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 200 سے زائد فلموں کی ہدایت کاری کی۔ پرویز رانا 2017 میں آج کے دن لاہور میں وفات پا گئے تھے۔ ملک کی سب سے بڑی میراتھن ریس کل اسلام آباد میں ہوگی۔ اس ریس کا اہتمام معروف رننگ گروپ اسلام آباد رن ود اس کر رہا ہے۔ اس سیریز کی 5ویں میراتھن میں پاکستان اور دنیا بھر سے رنر شرکت کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں سفارتی اور دوسری ممتاز شخصیات بھی ریس میں حصہ لیں گی۔ اس میراتھن میں 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، فل میراتھن اور ہاف میراتھن کی کیٹیگریز شامل ہوں گی۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کی متحرک زندگی کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ایک ریس کا اہتمام کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے شیڈول کا اعلان کیا ہے، جس میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ شامل ہوں گے۔ یہ سیریز سنگل لیگ کی بنیاد پر اگلے ماہ کی 8 سے 14 تاریخ تک کھیلی جائے گی۔ سیریز کے پہلے 2 میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے، جبکہ فائنل لیگ میچ اور فائنل نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں ہوں گے۔ ملتان میں 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 70 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 163 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے وقت انتہائی سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 21، کراچی 26، پشاور 23، کوئٹہ 10، گلگت 11، مری 14، مظفر آباد 18، سری نگر 9، جموں 19 اور لیہ -9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی کھلاڑیوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے تمام شعبوں میں خواتین کے قائدانہ کردار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری کل بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ حماس نے غزہ میں قید 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے۔ معروف فلم ہدایت کار پرویز رانا اور ٹیلی ویژن اور فلم کی مشہور اداکارہ روحی بانو کی آج برسی منائی جا رہی ہے۔ اور ملک کی سب سے بڑی میراتھن دوڑ کل اسلام آباد میں ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تصنیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔